السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اسے آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم جمیل مظہری سے متعلق ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جمیل مظہری جدید مرثیہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور UGC نیٹ کا جو نیا سلیبس آیا ہے ان کے اندر جو ہے جمیل مظہری کو شامل کیا گیا ہے، ان کا نام اور ان کے ایک مرثیہ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک درخواست کر دوں آپ سے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں، انہیں لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جمیل مظہری نام ان کا جو ہے میر کاظم علی ہے، تخلص جمیل ہے۔ نام میر کاظم علی، تخلص جمیل۔ پیدائش 2 ستمبر 1904 کو پٹنہ میں ہوئی۔ وطن جو ہے ان کا حسن پور سارن ضلع بہار ہے۔ تو وطن جو ہے ان کا حسن پور ہے، حسن پور کے رہنے والے ہیں، اور پٹنہ میں پیدائش ہوئی 2 ستمبر 1904 کو۔ وفات جو ہے وہ 23 جولائی 1979 79 ہے نا 1979 میں ان کی وفات ہوئی۔ تخلص جمیل، اصلی نام ان کا میر کاظم علی۔ جمیل مظہری، یہ جو چیزیں ہم نے کئی جگہ سے لی ہیں، چونکہ زیادہ تر مواد جو ہے نیٹ سے حاصل کی جاتی ہیں اور کتابوں سے، تو اس لیے کچھ چیزیں ریپیٹ بھی ہو جاتی ہیں بار بار۔ ٹھیک ہے، نام سید کاظم علی، جمیل تخلص ہے ان کا، 2 ستمبر 1904 کو پیدا ہوئے، پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ وطن جو ہے حسن پور ضلع سارن بہار تھا، یعنی وہاں کے رہنے والے تھے، یہ وطن ان کا یہ تھا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے 1931 میں فارسی میں ایم اے کیا۔ فارسی میں انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا۔ کب کیا ہے؟ 1931 میں۔ اور روزنامہ عصر جدید کلکتہ میں کالم لکھ کر کے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو کالم لکھا کس میں لکھا؟ روزنامہ عصر جدید کے اندر انہوں نے کالم نگاری شروع کی۔ وحشت کلکتوی سے تلمذ حاصل تھا، یعنی ایک طرح سے وحشت کلکتوی جو ہیں یہ ان کے شاعر استاد ہیں، ان سے انہوں نے شاعری سیکھی ان سے۔ تو وحشت کلکتوی سے کہ یہ شاگرد ہیں۔ ٹھیک ہے، 1946 میں صوبہ بہار کے افسر اطلاعات کے عہدے پر مامور ہوئے۔ افسر اطلاعات کے عہدے پہ انہوں نے بہار میں کام کیا۔ کب؟ 1946 اور 1950 میں پٹنہ یونیورسٹی میں اردو اور فارسی کے پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ سیاست میں حصہ لینے کی بنا پر انہیں 1942 میں جیل بھی جانا پڑا، یہ جیل بھی گئے۔ اپنی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں غالب ادبی ایوارڈ دیا ہے۔ غالب ادبی ایوارڈ دیا ہے انہیں حکومت نے۔ 23 جولائی 1979 کو 1979 کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی جو تصانیف ہے ان کا نام دیکھیں: عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل، وجدان جمیل، یہ سارے ان کے نام ہیں۔ عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل۔ اور UGC والا کا جو کوشچن ہوتا ہے وہ کبھی کیا ہوتا ہے تو کتابوں کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل، وجدان جمیل کے علاوہ کچھ اور بھی ایک نام ملا کر کے اس کے ساتھ جمیل ملا دیں اور پوچھ لیں کہ ان کی تصنیف ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال تو یہ ان کتابوں کا نام یاد رکھنا ضروری ہے: عرفان جمیل، فکر جمیل، نقش جمیل اور وجدان جمیل۔ نظم، ہاں انہوں نے جو نظم، غزل، گیت، رباعیات، قطعات اور مراثی وغیرہ میں طب آزمائی کی، یہ تمام اصناف نظم میں ان کے کلام موجود ہے۔ ٹھیک ہے، شاد عظیم آبادی اور یگانہ چنگیزی کے بعد بہار کے ممتاز ترین شعراء میں جمیل مظہری کا شمار ہوتا ہے۔ شاد عظیم آبادی اور یگانہ چنگیزی، ان کے بعد جو ہے بہار کے ممتاز شعراء میں انہی کا شمار ہوتا ہے، جمیل مظہری کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جمیل مظہری ترقی پسند خیالات سے متاثر تھے، لیکن باضابطہ طریقہ پسند تحریک کے ممبر یا ان سے وابستہ نہیں تھے۔ یہ خود ان کے اقوال سے ہے کہ جمیل مظہری جو ہے ترقی پسند خیالات سے متاثر تھے، ان کے کلام میں اس طرح کے کلام ملتے ہیں، لیکن باضابطہ طور پر ترقی پسند تحریک میں شامل رہے ہوں یا ان کے ممبر رہے ہوں، ایسا نہیں رہا ہے۔ جدید مرثیہ نگاری میں جمیل مظہری کا نام امتیازی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی جدید مرثیہ نگاری کے اندر۔ جدید مرثیہ، تو یہ جدید مرثیہ نگار کی فہرست میں آتے ہیں۔ جدید مرثیہ نگاری میں ان کا نام بہت ہی اہم ہے۔
غبار کارواں جمیل مظہری کا سوانحی مضمون ہے. یہ غبار کارواں جو ہے اس میں انہوں نے اپنے ایک مضمون لکھا، اور یہ ان کا جو ہے مضمون ہے، اور یہ ان کا سوانحی مضمون ہے. اپنے حالات زندگی کے بارے میں انہوں نے اس میں لکھا ہے غبار کارواں کے اندر. جمیل مظہری نے 14 سال کی عمر میں اپنی شاعری کی ابتدا کی سلام سے. جو سلام پڑھتے ہیں ہے نا، عزا خانوں میں سلام بھی پڑھتے ہیں، تو سلام سے انہوں نے 14 سال کی عمر میں اپنی شاعری کا آغاز کیا. ٹھیک ہے، 14 سال کی عمر میں. جمیل مظہری کی مرثیہ نگاری کا آغاز باضابطہ جو ہے 1930 میں ہوا، اور عرفان عشق ان کا پہلا مرثیہ ہے. عرفان عشق ان کا پہلا مرثیہ ہے. تو جمیل مظہری کا پہلا مرثیہ کون سا ہے؟ عرفان عشق. باضابطہ انہوں نے جو ہے کتنے سال کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا؟ 14 سال کی عمر میں. جمیل مظہری کے نے مرثیہ نگاری کا آغاز کب سے کیا؟ 1930 سے. ٹھیک ہے. جمیل مظہری کا دوسرا مرثیہ پیمان وفا ہے. پیمان وفا ان کا دوسرا مرثیہ ہے. یہ پیمان وفا جو ہے یہ جارج پنجم کے سولر جبلی پہ کہا گیا تھا، اور ماہ عزہ کے موقع پر ہی جارج پنجم کی سولر جبلی کے لیے چراغاں کا اہتمام بھی کیا گیا تھا. تو ماہ عزہ جو ماتم ہوتا ہے، وہ تو ماتم کا جو مہینہ تھا، اسی موقع پہ جارج پنجم کی سلور جبلی کے لیے بھی چراغاں کیا گیا تھا. اسی موقع پہ انہوں نے پیمان وفا مرثیہ پڑھا تھا. کس کے لیے؟ جارج پنجم کی سلور جبلی پہ. کیا ہے؟ پیمان وفا نام ہے اس کا. اور انہوں نے مرثیہ 1936 میں لکھا تھا. یہ پیمان وفا 1936 میں. 1930 میں ان کا پہلا مرثیہ عرفان عشق، دوسرا 1936 میں پیمان وفا. جمیل مظہری کا تیسرا مرثیہ عزم محکم ہے. کیا یہ؟ عزم محکم. یہ انہوں نے اپنے قید و بند کے زمانے میں لکھا. جب وہ جیل میں تھے تو اس زمانے میں انہوں نے عزم محکم کے نام سے ایک مرثیہ لکھا. اس مرثیے میں انہوں نے حضرت زینب کی زبانی مکالماتی بند ادا کروائے ہیں. تو ایک طرح سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے زبانی جو ہے کلمات ادا کروائے ہیں. چوتھا مرثیہ جو ہے ان کا ہے وہ مضراب شہادت. مضراب شہادت جو تقسیم ہند کے بعد کے زمانے میں لکھا گیا. تو تقسیم ہند کے بعد کے جو حالات تھے ان کے پیش نظر یہ مضراب شہادت یہ ان کا چوتھا مرثیہ یہ لکھا گیا. پانچواں جو ہے ان کا مرثیہ وہ افسانہ ہستی یہ لکھا گیا. چھٹا مرثیہ جو ہے شام غریبہ. شام غریبہ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ان کا سب سے بہترین فنی اعتبار سے سب سے بہترین اور کامیاب مرثیہ ہے. یہ جمیل مظہری کا سب سے کامیاب مرثیہ سمجھا جاتا ہے. ساتواں مرثیہ جو ہے لمحہ غور ہے. آٹھواں مرثیہ علمدار وفا. یہ حضرت عباس کے شان میں لکھا گیا ہے یہ مرثیہ. نواں مرثیہ جو ہے حقیقت نور و نار ہے ان کا. حقیقت نور و نار. اور 10واں مرثیہ جو ہے میں ہوں مسیح سخن عیسیٰ زمانے سخن یہ نام ہے اس کا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا. ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات سے مرثیہ کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا نام ہے میں ہوں مسیح سخن عیسیٰ زمانے سخن. یہ ان کا یہ 10واں مرثیہ ہے. 11واں مرثیہ جو ہے یہ مرثیہ پیشخانی. کیا یہ؟ مرثیہ پیشخانی. یہ ان کا 11واں مرثیہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اور جمیل مظہری کا یہ مرثیہ جو ہے جنبش سے میرے خامہ افسون طراز کی. یہ UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل ہے. میں نے اسے نیٹ پہ سرچ کیا، ملا نہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ان کی اگر کلیات جمیل مظہری مل جائے تو ان سے نکال کر کے پھر کسی اور ویڈیو میں پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ جمیل مظہری کے مرثیے سے چند منتخب اشعار، ان کی شاعری کا کچھ جو ہے کچھ اشعار ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. دیکھیں شاعری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شاعری کھیل میرا بازی طفلی کی جگہ، مرثیے میں نے سنے گود میں لوری کی جگہ. یعنی بچپن سے ہی میں نے شاعری کا آغاز کر دیا، اور بچے جو گود میں لوری سنتے ہیں تو میں اس کی جگہ مرثیہ سنا کرتا تھا. ایک غزل کا لازوال مطلع بھی سنیے. انہوں نے یہ غزل کا یہ مطلع کہا: بقدر پیمانہ اے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پے ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ ان کے غزل کا مطلع ہے کہ بقدر پیمانہ اے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پے ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. کہ ایک انسان کے اپنے خیالات کے مطابق ہر ایک انسان کے اندر خودی کا سرور رہتا ہے، اگر ایسا نہ ہو بھرم تو انسان گھٹ کے مر جائے. اس مطلب کے بارے میں علامہ جمیل مظہری کا یہ کہنا ہے کہ کم بخت میری غزل کا یہ مطلب مجھ سے زیادہ مشہور ہو گیا. تو جمیل مظہری نے اپنے غزل کے کس مطلب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کم بخت میری غزل کا یہ مطلب مجھ سے زیادہ
مشہور ہو گیا ہے، وہ یہ مطلب ہے بقدر پیمانہ اے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ اشعار بند سے مرثیہ سے جگہ جگہ سے میں نے لیے ہیں. بند پانی ہو گلے تیغ سے ریتے جائیں، بند پانی ہو گلے تیغ سے ریتے جائیں، درس ایثار کا ہر حال میں دیتے جائیں، نام حق نرغہ باطل میں بھی لیتے جائیں، اپنی کشتی کو تلاطم میں بھی کھیتے جائیں، کھیلے طوفان سے اور خوگر طوفاں ہو جائیں، جب ہوا تیز چلے نوح غریباں ہو جائیں. آج بھی جب کہ ہے ماضی سے کہیں بہتر حال، حاکم شہر کے بگڑے ہوئے تیور کا خیال، کتنے ایمانوں کو کر سکتا ہے دم بھر میں نڈھال، جوبلی ماہ عزہ میں ہوئی خود اس کی مثال. یہ جو ہے پیمانہ وفا جو میں نے بتایا تھا اوپر، یہ اس سے لیا گیا یہ مطلب ہے جو ان کا دوسرا مرثیہ ہے. ٹھیک ہے. جس میں انہوں نے جارج پنجم کی سلور جبلی پر جو اشعار کہے تو وہ اس میں سے لیا گیا یہ حصہ جو ہے. آج بھی جب کہ ماضی سے کہیں بہتر حال، حاکم شہر کے بگڑے ہوئے تیور کا خیال، کتنے ایمانوں کو کر سکتا ہے دم بھر میں نڈھال، جوبلی ماہ عزہ میں ہوئی خود اس کی مثال. تو چونکہ جو ماہ عزہ تھا اسی میں ان کی سلور جبلی لکھی گئی اور ان کے لیے چراغا بھی کیا گیا، تو اسی پہ ان کا یہ طنز ہے. کیوں جہاں ہو علم شاہ شہیدہ اے قوم، کیوں جہاں ہو علم شاہ شہیدہ اے قوم، جوبلی میں اسی پھاٹک پہ چراغا اے قوم. کہ جہاں شاہ شہیداں کا جو ہے ماتم منایا جا رہا ہے، وہیں پہ کسی کی سلور جبلی بھی منائی جا رہی ہے، ان کے لیے بھی چراغا کیا جا رہا ہے. یہ کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا طنز ہے اس پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں ان کا یہ تیسرا مرثیہ جو ہے عزم محکم، یہ مرثیہ اس زمانے کی تخلیق ہے، اس زمانے کی تخلیق ہے جب وہ قید و بند میں تھے. ٹھیک ہے. یہ چھوٹ رہا ہے یہاں پہ، یعنی ان کے جیل کے زمانے میں. اور یہ کلام زینب کی زبانی کہلوائے ہے. کیا ہے کلام؟ پھر میرا کیا جب آپ کی گردن پہ سر نہیں، پھر میرا کیا جب آپ کی گردن پہ سر نہیں، قربان جاؤں مجھ کو اسیری کا ڈر نہیں، وہ ملک کیا بہشت ہے زندہ اگر نہیں، آزادی ضمیر کا جس میں گزر نہیں، بہتر رسن گلے میں قیود عمل سے ہے، زنجیر اہل فرض کا زیور ازل سے ہے. جو اہل فرض ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو زنجیر ہی ملتی ہے اور قید و بند کی صورتیں جھیلنی پڑتی ہے. آئے گا جب وہ وقت تو ہمت کروں گی میں، ہو کر اسیر آپ کی نصرت کروں گی میں، اعلان عام سر شہادت کروں گی میں، حق کی قدم قدم پہ اشاعت کروں گی میں، ہوگا یہ غل کہ ہے یہ اشاعت اصول کی، سرننگ پھر رہی ہے نواسی رسول کی. چونکہ یہ کلام حضرت زینب کے زمانے کروایا گیا اس لیے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. چوتھا مرثیہ جو ہے مضراب شہادت ہے. ٹھیک ہے. یہ بند دیکھیے مضراب شہادت سے. ظلمت کدے میں ہند کے محشر بپا ہے آج، تہذیب اپنے خون سے رنگی قبا ہے آج، رفتار وقت مدعی ارتقا ہے آج، لیکن جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے آج، جن سے خودی جہاں میں ہے ارزاں اسی طرح، انسان کا غلام ہے انسان اسی طرح. یعنی آزادی کے بعد کے جو حالات تھے اس پہ مضراب شہادت ان کا یہ مرثیہ تھا، اور یہ اسی تناظر میں انہوں نے یہ کلام کہا ہے. ٹھیک ہے. ان کا یہ مرثیہ تو ان کی فکری جہت کا ترجمان بھی ہے. ممکن ہے، یہ آگے کا جو مرثیہ ہے دیکھیں ان کا کلام، ممکن ہے اس سے قوم کو کچھ زندگی ملے، غفلت کو حس جمود کو کچھ بے کلی ملے، غیرت ملے شعور ملے آگہی ملے، مستقبل حیات کو اے روشنی ملے، میں جانتا ہوں مصلحت بے نیاز کو، مضراب چاہیے دل انسان کے ساز کو، دل انسان کے ساز کو. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ان کے اس سے مضراب شہادت سے لیا گیا یہ کلام ہے. پانچواں مرثیہ افسانہ ہستی ہے. اس میں حضرت عون و محمد کی دلیری کی مثال نشان میں بیان کی گئی ہے. افسانہ ہستی ہے اور اس میں جو ہے حضرت عون اور محمد کی دلیری کی مثال بیان کی گئی ہے. دیکھیے اشعار دیکھیں. دونوں اشعار رجس کے جو پڑھتے جاتے تھے، فصحا دنگ تھے فقرے وہ گڑھے جاتے تھے، گرچہ کم سن تھے مگر ان پہ چڑھے جاتے تھے، تھا جدھر شمر اسی سمت بڑھے جاتے تھے، جس جگہ کھیت میں مہ تیروں کے پڑتے دیکھا، وقت نے ان کو اسی موڑ پہ لڑتے دیکھا، تھے جو کم سن تو طریقہ تھا نرالا ان کا، زد پہ جو آ گئے ٹیڑھا کیا بھالا ان کا، نوک شمشیر سے امامہ اچھالا ان کا، ایک ہی ضرب میں ارمان نکالا ان کا، جو کہ تلوار کو بچپن سے کھلونا سمجھیں، کہ نہ وہ جنگ کے میدان کو گھروندہ سمجھیں، نیمچے ان کے ہلالی تھے کہ
اب روئے اجل کاٹ کر رکھ دیا دو بچوں نے سارا جنگل، دو بچڑوں نے مچا دی تھی صفوں میں ہلچل، صف اول صف آخر صف آخر صف آخر صف اول صف آخر صف آخر اول، پھینک کر بار غلط پشت سے گھوڑے بھاگے، گھوڑے بھاگے پیچھے اس طرح بھگوڑے بھاگے۔ دیکھیں چھٹا مرثیہ ان کا شام غریبہ ہے، یہ جمیل مظہری کا سب سے کامیاب مرثیہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے شاعری کیا ہوتی ہے اس پہ کچھ کلام کیا ہے۔ شاعری بحر معانی کا تلاطم ہے جمیل، جس میں غلطاں ہیں ستارے یہ وہ قلزم ہے جمیل، رنگ و بو کے جو کنایوں میں خرد گم ہے جمیل، شاعری اس پہ حقیقت کا تبسم ہے جمیل، اہل دانش ہی وہی اہل بصائر ہی وہی، اہل دانش ہے وہی اہل بصائر ہے وہی، اس تبسم کو جو پہچان لے شاعر ہے وہی۔ ٹھیک ہے، ساتواں مرثیہ جو ہے ان کا یہ لمحہ غور ہے۔ دیکھیں اس میں ان کے کچھ کلام کو دیکھیں۔ گزری صدیاں تمہیں مظلوموں پہ کرتے ہوئے بین، پھر بھی معلوم نہیں تمہیں تاریخ حسین، تم نے دنیا کو کبھی ظلم سے نفرت نہ دلائی، رائے گاں ہو گیا ہر فلسفہ شیوع نشین، میرا کیا منہ جو کروں اہل ولا پر تنقید، صورت حال ہے خود رسم عزہ پہ تنقید۔ آٹھواں مرثیہ علمدار وفا، حضرت عباس کی شان میں تحریر کردہ مرثیہ ہے یہ ان کا۔ دیکھیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ بچوں کی پیاس یاد جو آئی جناب کو، روکا تھپک کے اشہب انجم رکاب کو، موجوں کے پیچ و تاب پہ اس طرح کی نظر، جس طرح دیکھے دید اے دانش سراب کو، چلو میں لے کے آب کو پھینکا زمین پر، چھینٹے نہ آنے پائے مگر آستین پر، ہاں مشک تو بھری مگر اس طرح بھری، یعنی کہ انگلیوں کو پہنچنے نہ دی تری، لاؤں کہاں سے نطق انیسے سخن تراز، کیوں کر دکھاؤں لاؤں کہاں سے نطق انیسے سخن تراز، کیوں کر دکھاؤں ذیغ میں حیدر کی صفدری، کیا ماجرا بیان ہو اس خلفشار کا، اڑنے لگا ہے رنگ رخ اعتبار کا۔ حقیقت نور و نار ان کا یہ ان کا نواں اور آخری مرثیہ ہے۔ جمیل مظہری اس مرثیے کے بند میں ستی کی رسم کی نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ ستی کا رسم کیسا ہوا کرتا تھا، اس پہ جو ہے ان کا یہ کلام ہے۔ دیکھیں آگ ہے آگ دل خستہ دلاں تک پہنچے، بر کے پروانہ رخ شمع رخاں تک پہنچے، بات چھپنے کی نہیں کہ چھپائی جائے، دل تخلیق کا یہ راز جہاں تک پہنچے، شہ رگ بیوہ مجبور وفا تک جائے، کسی مہجور سہاگن کی چتا تک جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو یہ تھے کچھ کلام جو جمیل مظہری کے سے متعلق ہم نے جمع کیے تھے، تو انہیں دیکھیں اور سنیں۔ حالانکہ جدید دور کے شاعر ہیں اور جدید مرثیہ نگار میں ان کا شمار ہوتا ہے، کلام بہت ہی عمدہ ہے، اگر ان کی کتابیں مل جائیں تو اسے پڑھیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو پھر اجازت دیں اور جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔